اویسی صاحب آپ سوشل میڈیا پر اتنے ایکٹیو رہتے ہیں, آپ کو بھی بڑا عجیب لگ رہا ہوگا کہ جو لوگ آپ کو اتنے سالوں سے ٹرول کرتے آئے, آپ کی اتنی آلوچنا کرتے آئے, آج آپ سب کے ہیرو بنے ہوئے ہیں. اویسی صاحب پورے دیش کے ہیرو بنے ہوئے ہیں. مطلب کسی بھی پکش کا ہو, کسی بھی دھرم کا ہو, اسد الدین اویسی آج ہندوستان کے ہیرو بنے ہوئے ہیں. آپ کو کیسا لگ رہا ہے, یہ احساس کیسا ہے اویسی صاحب؟ نہیں, دیکھیے ایک بات سنیے, یہ جو کچھ میں بولا ہوں اور انشاءاللہ بولتا رہوں گا, چاہے وہ میری سیاست ہو, میری پارٹی کی, یا پھر دیش کا معاملہ ہو, جو میرے دل میں ہے, جس کو میں سچ سمجھتا ہوں, الحمدللہ بولنے کی کوشش کرتا ہوں. جتنا بھی میں بول رہا ہوں, مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ جانتے نہیں مجھے. جو ہمارے ہندو دوست مجھے جانتے ہیں وہ آپ سے اختلاف کریں گے, بولیں گے تم نہیں جانتے. اور تیسری بات یہ ہے کہ مانک صاحب, آپ جب کام ختم کر کے جاتے تو آپ ایک پتا بھی ہیں, آپ کی پتنی بھی ہے, میرے بھی فیملی ہے, بچے ہیں. یہ ایسے ٹائم پہ تو کوئی بی جے پی کو, کانگریس, ایم آئی ایم, یہ دوسرے پارٹیز تو نہیں دیکھیں گے نا. آپ کو تو اپنے آرم فورسز کے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے, اور ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ان کے پریوار پر کیا گزر رہی ہوگی جو اس ملک کی سالمیت کو, اس ملک کی زمین کو بچانے کے لیے آتنکوادیوں سے, ایک پڑوسی ملک کے غیر ذمہ دار رویے کو دیکھ کر ان پہ کیا گزر رہی ہوگی. تو یہ کوئی میں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے نہیں, کسی سے داد حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, نہ میرا مقصد ہے. وہ اللہ جانتا ہے میرے دل کا حال. بس میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس ملک کا ایک شہری ہوں, باعزت شہری ہوں, اول درجے کا شہری ہوں. میں اس ملک کا ایم پی, جنتا نے, اللہ نے مجھے بنایا ہے. تھوڑا بہت بولنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ سچ ہے. سچائی یہ ہے کہ پاکستان ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے, اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ صحیح بات. تو قرآن میں اللہ بول رہا ہے کہ سچ کا ساتھ دو, سچ بولو, تو سچ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اویسی صاحب, لیکن جب آپ سوشل میڈیا پر پاکستان مرد آباد کا اپنا نعرہ, اس ویڈیو کو آپ ڈالتے ہیں, اور آپ نے باقاعدہ ترنگے کے 3 رنگوں کی پگڑی پہنی ہوئی ہے, تو کیا آپ ٹو نیشن تھیوری کے خلاف بھی ایک میسج دے رہے ہیں کیا اویسی صاحب, کہ ٹو نیشن تھیوری کو ہم پہلے بھی نکار چکے تھے, آج بھی نکارتے ہیں؟ دیکھیے, وہ پگڑی جو ہے بانکا کے ہمارے جو بہار چناؤ کے کینڈیڈیٹ ہے رنجیت رانا نے مجھے باندھی. آپ دیکھیے کوئی مسلمان نہیں, رنجیت رانا نے کہا کہ اسد بھائی اس کو پہن لیجیے, مطلب لگاؤ, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ٹو نیشن تھیوری تو 1947 میں ہمارے بزرگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا, اور مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی خبر کو نور سے بھرے, انہوں نے تو لکھا تھا کمپوزٹ کلچر. ہمارے بزرگوں نے کمپوزٹ کلچر کو اپنایا, ہمارے بزرگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا, جنا کے پیغام کو. جن کو جانا تھا وہ پاکستان چلے گئے, جو شروع سے ازل سے بھارت کو اپنا مانتے آئے ہیں وہ مانتے آئے ہیں. ہم اسی سرزمین میں پیدا ہوئے اور اسی کے آغوش میں ہم لوگ چلے جائیں گے جب اللہ کا حکم ہوگا. تو ٹو نیشن تھیوری کو ہم نے کب اپنایا ہے؟ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم مسلم پولیٹیکل امپاورمنٹ کی بات کر رہے تو دیکھو یہ ٹو نیشن تھیوری کی بات کر رہا ہے. الزام مسلمانوں سے بھی آتا ہے اور ہمارے میجورٹی کمیونٹی سے آتا ہے. تو وہ ہم نے تو دیکھیے, پولیٹیکل امپاورمنٹ ہوگا تو دیش مضبوط ہوگا. تو ٹو نیشن تھیوری کو تو ہم نے ہمیشہ ریجیکٹ کیا. کب اپنایا ہم نے بھارت کی سمویدھان کو اپنایا, ہم نے ہمارے مجاہدین آزادی کی قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دیا. چاہے علامہ کافی ہو, علامہ فضل خیر آبادی ہو, ان کی قربانیوں کو ہم کیسے رائیگاں جانے دیں گے؟ انہوں نے سب کچھ اپنا لٹا دیا, اپنی جانوں کی قربانی دی. تو ہم ان کے وارث ہیں. ہم یہ جو ٹو نیشن تھیوری کے لوگوں کے کبھی وارث تھے نہ کبھی ہمارے لیے ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی اہمیت رہے گی کبھی نہیں. مجھے ایسا لگا اویسی صاحب کہ جب آپ پاکستان مرد آباد کا نعرہ اس سمے جب جنگ چل رہی ہے تب آپ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اس سے ایک میسج یہ بھی جاتا ہے کہ یہ دھرم کے نام پر ٹو نیشن تھیوری تو ہے ہی, لیکن اسلام کے نام پر یہ جو ایک دیش بنا اس کا ایسا سوروپ, ایسا روپ, مطلب ایسا بگڑا ہوا روپ, ویبھتس روپ, آپ شاید اس کی بھی آلوچنا کرنے کے لیے آپ یہ نعرہ دے رہے ہیں. نہیں دیکھیے, 19ویں صدی میں 19 سینچری میں 2 کنٹریز بنے مذہب کی بنیاد پر, اور دونوں بھی فیلڈ اسٹیٹ ہیں. ایک اسرائیل بنا, اب جنوسائیڈ کر رہا ہے 50,000 فلسطینیوں کا برسوں سے. پاکستان بنا اسلام کا نام لے کر, آپ دیکھیے وہاں کتنے ابیوز ہو رہے ہیں. تو یہ دونوں بھی ناکام اسٹیٹ ہیں, دونوں بھی فیلڈ اسٹیٹ ہیں. اگر آپ
آپ کے پاس اگر آپ ڈائیورسٹی کو کلچر کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، پاکستان ایکسپٹ ہی نہیں کرتا، بلکہ مجھے یہاں پر یاد آ رہا ہے کہ اس وقت بنگلہ دیش نہیں بنا تھا، جناح صاحب جب پہلی مرتبہ ڈھاکہ گئے تو وہاں پر وہاں کے اسٹوڈنٹس نے آ کر انہوں نے کہا کہ آپ اردو کو امپوز مت کریے، یہاں پر ہم بنگالی بولنے والے ہیں. تو جناح صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم اردو کو امپوز کریں گے. انہوں نے بیچ بو دیا تھا بنگلہ دیش کا اسی وقت. تو ڈائیورسٹی کو اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو کیسے آپ اپنا کنٹری کو چلائیں گے، چاہے وہ اسرائیل ہو یا پاکستان ہو؟ تو ڈائیورسٹی بہت ضروری ہے نا، یہ پلورلزم ہے. اگر آپ بولیں گے کہ ایک ہی سسٹم یا ایک ہی کلچر رہے گا تو نہ تو بھارت کسی بھی کنٹری کے لیے اچھا نہیں ہے، بشمول بھارت کے وہ. ٹھیک ہے.